نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں اور بہنوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم آیت نمبر 83 سے لے کر 86 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے. سورہ بقرہ یہ سورت چل رہی ہے. تو اب تک بنی اسرائیل کا یعنی ان کے چند واقعات بیان ہوئے اور ان کی چند خصلتیں بیان ہوئی اور ان کی وہ نعمتوں کا بیان ہوا کہ جو نعمتیں اللہ پاک نے دی تھی لیکن انہوں نے ان کو ٹھکرایا، جس کی وجہ سے ان پر ذلت اور خواری مسلط ہوئی. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل سے جو وعدہ لیا گیا تھا توریت میں، اس کا بیان اللہ فرما رہے ہیں. تو یہ جو پہلے واقعات گزرے ہیں یہ اسی لیے قرآن میں اللہ پاک نے نازل فرمائے کہ ان کی طرح تم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں نہ ہو جانا، کہ بنی اسرائیل کی طرح تم یعنی جو کام ان کے بیان ہوئے اللہ کو وہ پسند نہیں تھے تو ان سے تم لوگ بھی یعنی بچتے رہو.
امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ بھی ان ایسے کاموں سے اور ایسی عادتوں سے اور خصلتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور ابھی جو ان آیات میں بیان ہو رہا ہے یہ اچھے اخلاق کی تربیت کے لیے اللہ پاک نے ان کو بھی یہ اخلاق بتا دیے تھے، اور ہمیں بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کو نقل کر کے تو ہمیں بھی بتلایا جا رہا ہے کہ تم لوگ بھی اسی طرح یعنی کرو۔ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقًا، اور جب ہم نے لیا وعدہ بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، ہرگز عبادت نہ کرو کسی کا بھی اللہ کے ماں سوا، یعنی اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ذات میں یکتا ہے اور اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کیا کرے اور شرک وغیرہ سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا۔ اور پھر دوسری جو شرک کے بعد اللہ پاک نے ہدایت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان یعنی اچھا سلوک کیا کرے، نیک سلوک کیا کرے، یعنی احسان والا معاملہ کیا کرے، چاہے وہ بہت بھی سخت طبیعت کے مالک ہوں، لیکن تم لوگوں نے ان کے ساتھ یعنی اچھے طریقے سے پیش آنا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَذِي الْقُرْبَى، اور اب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کیا کرے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ، خیرات یا کوئی بھی کام ہو تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کرنا چاہیے اور ان کی خیر خبر لینی چاہیے۔ ہر قوم کو اپنے رشتہ دار کا یعنی کے بارے میں وصیت کی گئی ہے، لہٰذا رشتہ داروں کا بہت زیادہ حق ہے، لہٰذا ان کو یعنی ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَالْمَسَاكِينَ، اور اس کے ساتھ ساتھ اور محتاجوں اور فقیروں یعنی جن کو اللہ پاک نے دنیاوی براعات نہیں دی ہے اور وہ مسکین ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، آمدن بہت کم ہے، تو ان کی بھی مدد کیا کرے، یعنی خبرگیری کیا کرے، جن کو اللہ پاک نے دولت عطا فرمائی ہے، اور تو ان کو چاہیے کہ اپنے دولت میں مساکین کا، غرباء اور فقراء کا یعنی حصہ رکھیں اور ان کا خیال رکھیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور اگر کسی کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، وہ بہت زیادہ فقیر ہے، مسکین ہے، تو مسکینوں کے لیے اور سب لوگوں کے لیے جو مالدار ہیں یا فقیر ہے یا غریب ہے یا مسکین ہے، ان سب کو اللہ پاک نے پھر آخر میں فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھا کلام کیا کرے، یعنی لوگوں کے ساتھ نیک بات کیا کرے، اچھی بات کیا کرے، حسن سلوک سے پیش آیا کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ یعنی اچھے سلوک میں سب سے کم جو وہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ خند پیشانی سے لوگوں سے پیش آئیں، یعنی خند پیشانی سے آپ اور اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ بات کیا کریں، تو اس پہ کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے،
لیکن یہ ہے کہ ان کا دل خوش ہو جاتا ہے جو آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہے. آج آپ خوش اسلوبی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس کی کوشش کیا کریں. اور اس کے ساتھ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یعنی پہلے حقوق العباد کا اس میں یعنی ذکر فرمایا، اللہ کے حق کے بعد فوراً حقوق العباد کا ذکر فرمایا. اور پھر یعنی وہ تو عقیدے کی بات تھی کہ عقیدے کے بغیر تو آپ کا کوئی عمل اللہ کو قابل قبول ہی نہیں ہے. لہٰذا پہلے تو عقیدہ درست کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے یہ بتا دیا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے اور اقربا کے ساتھ یعنی اچھا سلوک کرے، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھے اور لوگوں کے ساتھ یعنی اچھا کلام کرے، باتیں اچھی نرم اور خوش اسلوبی سے کیا کرے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور اس کے ساتھ نماز کو قائم رکھیں. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو دیا کرے. یعنی نماز کو قائم کرنا یعنی ایسی بات ہے کہ یہ ایسا نہیں کہ بس صرف پڑھ لیا، بلکہ نماز کا حق ادا کرنا اور اس کو خشوع اور وضو کے ساتھ اور آرام کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، تعدیل کے ساتھ پڑھ لیا کرے. اور جب نماز پڑھتے ہو تو توجہ بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو، دنیاوی فکروں سے اپنے آپ کو فارغ کر لے اور 5 وقت کی پوری نماز پڑھ لیا کرے. یہ نہیں کہ 4 نمازیں پڑھ لی اور 1 چھوڑ دی، 3 نمازیں پڑھ لی 2 چھوڑ دی، یا بے وقت میں اس طرح پڑھتے رہتے ہیں کہ یعنی گھر آ کر ڈیوٹی سے یا کام کاج سے فارغ ہو کر پھر سارے 5 وہ قضا پڑھ لی. نہیں، اس طرح نہیں، اپنے اپنے اوقات میں پڑھیں. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو بھی یعنی پورا ادا کیا کریں. بلکہ اللہ پاک نے تو دوسری جگہ فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی یعنی مسکینوں اور غریبوں اور محتاجوں کا حق ہوتا ہے کہ اگر آپ نے زکوٰۃ دی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ کوئی محتاج آ گیا اور آپ کو اللہ پاک نے دولت دی ہے تو ان کی مدد کیا کرے، کیونکہ یہ اللہ کے خزانے میں جمع ہونے والا ہے اور اللہ کے خزانے میں کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوتی، بلکہ یعنی ہزاروں گنا، سینکڑوں گنا یعنی اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور قیامت میں پھر وہ آدمی بہت زیادہ خوش ہوگا جس نے دنیا میں جتنی زیادہ نیکیاں کمائی ہوگی اور ساتھ لے گیا ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے ان باتوں سے، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے سے لوگ تم میں سے ایسے ہیں جو ان باتوں پر عمل کرتے ہیں اور زیادہ لوگ نہیں کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ سب مسلمان جنہوں نے ایمان لایا ہے اور وہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو ان کو سب کو یعنی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ سب زیادہ لوگ یعنی اس طرح نہ کرے اور تھوڑے لوگ کرے. تھوڑے لوگ تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں، لیکن سب کے سب لوگ کرے. اللہ پاک کی ہدایت ہے اور اس کو ماننا چاہیے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی پھرنے والے. یہ تو ان کو بتایا جا رہا ہے، بنی اسرائیل کو، کہ یعنی تم میں سے بہت تھوڑے لوگ ایسے رہ گئے کہ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں اور باقی لوگ تو اس پر عمل نہیں کرتے. لہٰذا سب کو چاہیے کہ اس پر عمل کرے. اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان سے وعدے لیے تھے، اس کا ذکر ہے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب اللہ پاک نے وعدہ لیا ان سے، یعنی جب ہم نے لیا تم سے وعدہ، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ نہ کرو گے خون آپس میں، یعنی ایک دوسرے کا خون یعنی نہیں بہاؤ گے، قتل و غارت گری نہیں کرو گے، خون ریزی نہیں کرو گے.
ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، نہ کسی کو اپنے گھروں سے بے دخل کرو گے کہ ان کو جلا وطن کر دو، ان پر ظلم کرو اور ان کے جائیداد اور گھروں پر قبضہ کرو. ثم اقررتم وانتم تشہدون، اور یہ وعدے تم سے لیے گئے تھے، تم نے اقرار بھی کیا تھا کہ ہم ایسا ہی کریں گے، اور تم مان گئے تھے اس وقت، اور اب بھی مانتے ہو کہ یہ وعدے ہم نے کیے تھے. تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہ لوگ ہو تقتلون انفسکم کہ ویسے ہی خون کرتے ہو آپس میں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی یا جھگڑے کرتے ہو، ایک دوسرے کا خون بہاتے ہو، تو اس طرح نہ کرو. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ، اور نکال دیتے ہو اپنے ایک فرقہ کو ان کے وطن سے، من دیارکم اپنے وطن سے، اپنے علاقے سے، تظاہرون علیہم بالاسم، اور چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور ظلم سے، والعدوان اور ظلم سے، یعنی زیادتی کرتے ہو اور ظلم کرتے ہو اور ان کے جائیدادوں پر قبضے کرتے ہو اور ان کے گھروں پر قبضے کرتے ہو اور ان کو بے دخل کرتے ہو، تو یہ سراسر ظلم ہے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہی آوے تمہارے پاس کسی کی قیدی بن کر، تُفَادُوهُمْ، تو تم پھر فدیہ دے کر ان کو آزاد کرتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، تو ان کا بدلہ دے کر چھوڑاتے ہو، یعنی حالانکہ حرام ہے تم پر ان کا نکال دینا ہی، یعنی تمہیں تو ان کو نکالنا ہی نہیں چاہیے تھا. تمہارا ایک گروپ جو ہے نا ان کو نکال دیتے ہیں تو دوسرے گروپ والے پھر اس کو فدیہ دے کے آزاد کرتے ہو، تو آپس میں یہی باتیں کرتے ہو. لہٰذا اللہ پاک تو مسلمانوں کو بھی یہی سنا رہے ہیں کہ تم بھی ایسا نہ کرو. ان کا یہ عمل مجھے پسند نہیں ہے، ان میں یہ خرابی آ گئی تھی، لہٰذا تم ان کاموں سے اجتناب کرو. افتؤمنون ببعض الکتاب، آیا تم ایمان لاتے ہو بعض اللہ کے کتاب کے حکموں پر، وتکفرون ببعض، اور بعض حکموں کا تم انکار کرتے ہو، یعنی بعض حکم مانتے ہو بعض نہیں مانتے ہو. فدیے کا حکم مان لیا لیکن ظلم اور بربریت کا اور قبضوں کا اور لوگوں کو گھروں سے بے دخل کرنے کا اور خونریزی کا، یعنی یہ حکم نہیں مانتے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ، تو پس کیا جزا ہے، یعنی سزا ہے ان لوگوں کا جو اس طرح عمل کرتے ہیں، منکم، جو تم سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون الی شد العذاب، ان کو پہنچائے جائیں گے سخت سے سخت عذاب میں. یعنی یہ قیامت کے دن ان عادتوں کی وجہ سے، ان خصلتوں کی وجہ سے سخت عذاب میں ان کو گرفتار کر دیا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ پاک غافل نہیں ہے تمہارے عملوں سے، بے خبر نہیں ہے کہ یہ تم جو کر رہے ہو تو اللہ سے تم چھپاتے یعنی کر رہے ہو، بلکہ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے اور اس کا ایک ذرے ذرے کا حساب لے گا. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ وہی ہے جنہوں نے مول لی دنیا کی زندگی، بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں، یعنی دنیاوی منفعت کے لیے، فائدے کے لیے، یعنی تم یہ اس طرح کرتے تھے. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، سو نہ ہلکا ہوگا ان پر عذاب اور نہ ان کو مدد پہنچے گی. یعنی قیامت میں پھر ان سے کوئی عذاب تخفیف نہیں ہوگی، کم نہیں ہوگا، عذاب کم نہیں ہوگا، اور نہ کوئی مدد اس کی کر سکتے ہیں. کہ یہ کہتے تھے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہے اور ہمیں چند دنی یعنی دوزخ میں جلنا ہے،
پھر اس کے بعد ہم نکلیں گے یہ جھوٹی بات ہے، یعنی اس طرح نہیں ہوگا، کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکے گا اس دن اللہ کے علاوہ، لہٰذا انہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے، جس کی وجہ سے یعنی یہ اب عذاب میں مبتلا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ان کی طرح یہ عادتیں اور خصلتیں اپنے آپ میں نہ ڈالو، اور ان کی طرح اپنی آپس میں خون ریزی بھی نہ کرو، ظلم بربریت بھی نہ کرو، لوگوں کو بے دخل بھی نہ کرو، اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔